ہمارے چینل کے مادھیم سے آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں حاضر ہو چکا ہوں، کبھی عید کے موقع پر، کبھی رمضان کے موقع پر، کبھی محرم کے موقع پر، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی غریبوں کی مدد، کبھی قبرستان میں پروگرام۔ ہمارے چینل کے مادھیم سے میں میرے خیال سے 50 مرتبہ آ چکا ہوں۔ آج پھر ہمارے چینل والے میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ڈالجنگ کے تمام واسیوں کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں ابھی سے دے رہا ہوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ آپ سب کو ابھی سے عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے حساب سے 28 روزہ ہو چکا ہے، اور اسلام کے حساب سے ہمارا جو مہینہ ہوتا ہے وہ 29 کا یا 30 کا ہوتا ہے، 31 اس میں ہے ہی نہیں، یا 29 یا 30۔ تو آج الحمدللہ ہمارا 28 روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کل ہے بدھ کا دن، کل ہمارا 29 روزہ ہوگا، اور کل مغرب کی نماز کے بعد، سن سیٹ کے بعد ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چاند یہ نہیں دکھا تو پورے ملک میں کہیں بھی اگر چاند دکھ گیا تو پھر ہم جمعرات کے دن، تھرسڈے کے دن عید منائیں گے۔ اور اگر مان لیجیے کل چاند نہیں دکھا اور کہیں سے کوئی خبر بھی نہیں آئی تو پھر 100% ہم جمعہ کو عید منائیں گے۔ تو دو چیزیں ہیں کہ اگر کل چاند دکھ گیا تو جمعرات عید منائیں گے ہم تھرسڈے، اور کل چاند اگر نہیں دکھا یا کہیں سے کوئی خبر بھی نہیں آئی تو پھر ہم جمعرات کا بھی روزہ رکھیں گے، 30 کا مہینہ پورا کریں گے، اور پھر جمعہ کو ہم عید منائیں گے۔ تو اب اس مالک کی مرضی ہمیں جمعرات کو عید عطا کرے یا جمعہ کو عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہماری تمنا تو یہی ہے کہ ہمیں ایک روزہ اور ملے، ہم جمعرات کو بھی ایک دن کا روزہ ہو جائے، ہمارا اپواس، آپ اس کو اپواس بولتے ہیں، مل جائے، اور عید جمعہ کو ہی ہو تو بہتر ہے۔ ویسے اللہ کی مرضی، اللہ جو عطا فرما دے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور میں پھر تہ دل سے، دل کے گہرائیوں سے آپ سب کو، جو میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ اور اس مقدس مہینے جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے صدقے اور آنے والے عید کے دن کے صدقے اپنے مالک اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے جو کرونا کی بیماری ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، بہت 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 مشکل وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو حال ہے، ہمارے ہندوستان کا جو حال ہے، یہ بہت کرونا نے اس کو دم تباہی کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، نہیں ہو رہا ہے، دوائیاں کام نہیں کر رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں ہماری، عجب حال ہے۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، لائن لگی ہوئی ہے موتوں کی۔ ایسا حال نہ تو ہم لوگ کبھی نے سنا تھا، نہ کبھی دیکھا تھا۔ بہت خراب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی صوبہ باقی نہیں ہے جہاں کرونا کی وجہ سے لوگ مر نہیں رہے ہوں۔ عجب حالت، ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے، اور ایسا حال ہو گیا کہ باپ ماں کی مرتیو ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، بیٹا دیکھ نہیں پا رہا ہے، نوجوان بیٹا مر رہا ہے، ماں باپ دیکھ نہیں پا رہے۔ عجب سی حالت ہے۔ میں بس اس مقدس مہینے میں ہاتھ اٹھا کر اس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مولا بس کرم کر دے، اس مہینے کے صدقے یہ جو کرونا وائرس ہم پر آئی ہوئی نا، اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، جڑ سے مٹ جائے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اللہ کو ایسی دوائیاں میں عطا فرما دے، ایسی مدد فرما دے ہماری کہ ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، سب جو لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب ٹھیک ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ملک میں ایک عجب سا ایک افراتفری کا ماحول ہے، عجیب سی ایک بے چینی ہے، ایک عجب سا جس طرح لگتا ہے سب کھوک ہو گیا ہے، کچھ سارے معاملات جو ہے نا بگڑے پڑے ہوئے۔ تو اے کاش میری دعا قبول ہو جائے، آپ بھی میری دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائے، میرے پریئر میں شامل ہو جائے۔ عید کی خوشیاں بعد میں ہیں، میں اپنے دل سے بول رہا ہوں، عید کی خوشیاں بعد میں ہیں، رمضان کی خوشیاں ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے انسانیت پہ جو پرکوپ قدرت کا آیا ہوا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب قدرت ہی اس کو چاہے گا تو مٹائے گا، ہم بس کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہے، کیا نہیں کیا ہم نے، دوائیاں کھوجی جا رہی ہے، ویکسین بنائی جا رہی ہے، لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہم، کنٹرول نہیں کر پا رہے، آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، دیکھیں نا سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں
کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. بس میں آپ سے، میرے دیکھنے والے سننے والے سے میں یہ اپیل کروں گا، جو جہاں ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا پلیز آپ دعا کریں، آپ پریئر کریں، آپ پرارتھنا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کے صدقے اس کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے، ہمارے ملک میں امن ہو، سکون ہو، بیماریاں ختم ہو جائے، چین کی سانس لیں ہم. جلانے والوں کے لیے لکڑیاں نہیں مل رہی ہے، دفن کرنے والوں کے لیے گڑھا کھودنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عجب حالت ہو گئی ہے، عجب حالت ہو گئی، لوگ سے دور بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے پرارتھنا کروں گا کہ مالک پروردگار اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے ایسی نجات دے، ایسا چھٹکارا دے دے کہ مصیبت دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے، پھر سے وہی خوشحالی آ جائے، پھر سے وہی بھائی چارگی ہو، ہم ساتھ میں مل کر کھائیں، ساتھ میں مل کر چلے، سارا معاملہ ختم ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. میری دعا اللہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس مقدس مہینے کے صدقے قبول ہو جائے. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کرونا وائرس جو بیماری آئی ہوئی ہے، جو بلائی ہے، جو مصیبت آئی ہے، جو پرکوپ ہے، اللہ اس کو دور فرما دے اور ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے. پھر وہ خوشیوں کی زندگی 2020 مارچ سے پہلے جو زندگی ہماری تھی خوشیوں والی، وہ زندگی اللہ میں پھر لوٹا دے. مل جل کر محبت سے رہیں، سارے معاملات اچھے ہو جائیں. اور ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال میں 12 مہینہ ہوتے ہیں. انگریزی حساب سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی. ہندی حساب سے کچھ اور ہوگا. تو ہمارے اردو حساب سے بھی مہینوں کا جو ہے 12 مہینے ہی ہے. نام اس کے الگ الگ ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ اردو مہینوں کے نام آتے ہیں. تو انہی مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رمضان کا ہے، رمضان کا مہینہ. ہمارے اسلامی حساب سے مسلمانوں میں سب سے پیارا، سوہنا، سب سے برکت والا جو 12 مہینوں میں مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. ویسے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، سارا دن اللہ کا بنایا ہوا، ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سارے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی کائنات میں گئے، آل ورلڈ میں جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، سب اس کی تخلیق کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان مہینوں میں سب سے جو بہتر مہینہ ہے، پوتر مہینہ ہے، پاکیزہ مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، جس مہینے میں بے شمار برکتیں ہیں، اس مہینے کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں. اور ایک مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن ایک مہینہ پورا ہوتا ہے. اس مہینے کو حدیث پاک کے حساب سے رمضان کے مہینے کو 3 حصے میں بانٹا گیا، 10 دن 10 دن 10 دن. پہلا جو 10 دن ہے وہ رحمت کا، یعنی رحمت برستی ہے اللہ کی طرف سے. دوسرا جو 10 دن ہے وہ مغفرت کا، یعنی جتنے بھی گناہ گار، بدکار، پاپی، جو پاپ کر کر کے دنیا سے اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے اپنے قبر میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. اس مہینے کے صدقے ان کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر 21 رمضان سے آخری 29-30 رمضان تک جو یہ ہے تیسرا حصہ، اس سے جہنم سے آزادی کا اسرا کہتے ہیں، یعنی ہیل سے آزادی. ایک بندہ قید خانے میں ہوتا ہے 10 سال، 20 سال، 25 سال کے لیے، یا جو بھی سزا اس کو ملتی ہے، جب اس کو جیل سے آزادی ملتی ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ. کیوں؟ اس سے اپنی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، دوست یار سے ملتا ہے. قید کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ بہت خطرناک زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے بچا کر رکھے جس سے ہم قید خانے میں جائیں، بلکہ باہر کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، سکھی روٹی کھائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہے. جو بھی قیدی ہیں ان کی سزا بھی ختم ہو جائے، وہ بھی سدھر جائیں، وہ بھی اچھے ہو جائیں، ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے. یہی دعائیں کرتا ہوں میں. تو قیدی کی زندگی بہت سختی کی زندگی ہوتی ہے. نہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنے گھر والوں سے مل سکتا ہے. گھٹن والی زندگی اس کی ہوتی ہے. تو جب ایک قیدی 15-20 سال کے بعد قید سے آزاد ہوتا ہے، جیل سے آزاد ہوتا ہے، تو اس کو کتنی خوشی فیل ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی قید تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، کپڑا بھی دے رہے، گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وہ بنا ہوتا ہے ان کا کہ منڈے کو کیا کھانا ہے، ٹیوزڈے کو کیا کھانا ہے. پھر ملنے جلنے والے بھی وقتاً فوقتاً جا کر ملتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیمار پڑ جائے تو دوا بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. پھر اگر زیادہ پریشانی ہو تو ہاسپٹل میں میڈیکل کا بھی ان کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن ہیل جو ہے نا، جہنم، ہم کہہیں نا سورگ اور نرک. سورگ جو ہے نا، یہ دنیا، یہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے نا، اس میں سب سے بہتر چیز سورگ بنائی ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ نیک کام کرنے والوں کے لیے، یہ پن کام کرنے والوں کے لیے، یہ غریبوں کی مدد کرنے والوں کے لیے، جو دوستوں کا بھلا کرتے ہیں، جو مطلب کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، کوئی بس سچائی کے مارگ پہ چلتے ہیں، اچھائی کے مارگ پہ چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سورگ بنایا ہے، جنت بنائی ہے. لیکن جو
غلط کام کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ کام جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو نہیں مانتے، بلکہ گناہ کی طرف، پاپ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر ان کی پاپ سے، گناہوں سے اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر ان کے لیے ہیل، انہیں نرک بنایا گیا۔ ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق جس کو آپ نرک کہتے ہیں، انگلش میں ہیل کہتے ہیں، ہم جس کو جہنم کہتے ہیں۔ جہنم میں جو آگ ہے نا، ٹھیک ہے، آگ کا دریا ہے جہنم میں، ہمارے دنیا میں پانی کا دریا ہے، جہنم میں آگ کا دریا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہنم جو ہے، جو نرک ہے، اس کی آگ کا جو دریا ہے، اس دریا میں سے اگر سوئی کے نوک کے برابر، جس سے آپ کپڑا سیتے ہیں، اس سوئی کے نوک کے برابر اگر آگ کو، جہنم کی آگ کو نکال کر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے تمام دنیا والے جل بھر کر کباب ہو جائیں گے۔ باپ رے باپ، کتنی سخت گرمی ہوگی، کتنا ہیٹ ہے اس کے اندر۔ دنیا کی کوئلے کی آگ، گیس کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ماچس کی تیلی اگر کوئی ہاتھ پہ رکھ دے تو ہم 3 دن تک ہمیں نیند نہیں آئے گی، اس کی گرمی سے اگر جل جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جو پاپ کرنے والے ہیں، جو برائی کرنے والے، ذرا سوچے وہ کہ اگر وہ ہیل میں چلے گئے، اگر وہ نرک میں چلے گئے، اگر وہ جہنم میں چلے گئے اور جہنم کی دریا میں ان کو ڈال دیا گیا، اللہ، وہ جہنم جس کی آگ اگر سوئی کے نوک کے برابر دنیا کی کسی کونے میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے، اس کی ہیٹ سے تمام دنیا والے جل کر کباب ہو جائیں گے، بھن جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے۔ اتنے ہیٹ اس کی ایک سوئی کے نوک کے برابر آگ میں ہے، تو اس جہنم کی آگ میں کتنی ہیٹ ہوگی، بندے کے بدن کی ہڈیوں کو وہ چور چور پگھلا دے گی، کسی تکلیف ہوگی، ماچس کی تیلی برداشت نہیں ہوتی۔ تو آخری جو 10 دن ہے نا، یہ جہنم سے آزادی کا، یعنی ہیل سے آزادی کا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے، پاپ کر کے، برائی کر کے ہیل میں جا چکے ہیں، نرک میں جا چکے ہیں، جہنم میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس رمضان کے مہینے کے صدقے ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 بانٹ میں بٹا ہے۔ پہلا 10 دن رحمت کا، دوسرا 10 دن مغفرت کا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو بخشتا ہے، سب کو پاپ مکت کر دیتا ہے، سب کے پاپوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آخری 10 دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے، ہیل سے، نرک سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہمارے پاس سے جانے والا ہے۔ اب شاید کل لاسٹ ہو یا پرسوں لاسٹ ہو، پتہ نہیں، وہ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اب یہ کہ اب اگلا سال رمضان تو آئے گا نا، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے ساتھ اس سے پچھلے سال 2020 میں جو رمضان ہم نے گزارا، کئی ایسے لوگ، میں جن کو جانتا ہوں، میں ایسے 100-150 لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے قریب تھے، میرے ساتھ تعلقات تھے، میرے رشتہ دار تھے، یا میرے دوست احباب تھے، یا میرے ماننے والے تھے، یا مجھ سے تعلقات رکھنے والے تھے۔ وہ کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ سب اسی شہر کے نہیں تھے، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کیونکہ ہم تو پورے ہندوستان لیول میں ہم کام کرتے ہیں، ہمارا ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے، ہمارا لاکھوں لوگوں سے جان پہچان ہے، ہمارا کام ہی لوگوں تک اچھائی کا میسج پہنچانا ہے۔ ہم بس نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو ستیہ کی مارگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کام کو لے کر ہمارا پورے ہندوستان میں کونے کونے میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی گاؤں میں، کمان ایریا میں ہمارا جانا ہوتا ہے، تو لوگوں سے ملاقات، تعلقات، تو ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے جاننے ماننے والے۔ تو 150-200 لوگوں کو تو میں انگلیوں میں گن دوں کہ جو اس سے پہلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جی اپنے گھر کے ساتھ خوشحال تھے، فیملی کے ساتھ خوشحال تھے، بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال تھے۔ آج ان میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، آج ان میں سے کسی کی ماں نہیں ہے، آج اس میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے، بیوی ہے تو ہسبینڈ نہیں ہے، ہسبینڈ نہیں ہے تو بیوی چلی گئی، کسی کی بیٹی جوان انتقال کر گئی، کسی کا چھوٹا بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا، کئی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آنے والے سال میں ہم بھی رہیں گے یا موت ہمیں اپنے آغوش میں لے کر قبر میں ڈال دے گی، یا جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں وہ مر جائیں گے، ان کو چتا میں جلا دیا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب آئے گی۔ اب لوگ کہیں گے موت بوڑھے کو نہیں آتی ہے، موت جوانوں کو بھی آتی ہے۔ ارے ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کو؟ روزانہ کیسز دیکھے رہا ہوں، اب تو نیوز، میں تو نیوز وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، بہت کم، میں سپیسن ٹائپ کا آدمی ہوں، تو یہ سوشل میڈیا، یہ گوگل، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب میں بڑا کم استعمال کرتا ہوں۔ یہ تو بس آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمالیہ چینل والوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس آ جاتے ہیں، جو تھوڑا موٹی باتیں جو مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ میں نیوز وغیرہ سے جو آپ لوگوں سے سن لیتا ہوں وہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہی ہے، ورنہ مجھے تو اپنے کام سے فرصت ہے ہی نہیں۔
ٹھیک ہے، بس دعا کرتا ہوں کہ جو جہاں ہے بس اللہ پاک سب کو وہیں اچھا رکھے، خوش رکھے، سب کے گھر میں خوشیاں ہوں، سب کے گھر میں سکون ہو، کوئی آپس میں جھگڑا لڑائی نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو، بس سکون سے 4 دن کی زندگی ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو، 4 دن کی زندگی کیا لے کے جاؤ گے یار؟ آئے بھی تھے تو خالی ہاتھ، جاؤ گے بھی تو خالی ہاتھ ہیں۔ جب ہم آتے ہیں تو مٹھی باندھ کے آتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، غور کرے اس کو دیکھیں، وہ مٹھی باندھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے نا تو یوں ہاتھ خالی جاتا ہے، وہ دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہوتے ہیں۔ بتاتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا کمایا، کروڑوں روپیہ کمائے، بلڈنگیں بنائی، پراپرٹی بنائی، بینک بیلنس کیے ہیں، مرسڈیز کار لیے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، لنڈن بھی گیا، جاپان بھی گیا، امریکہ بھی گیا، UK بھی گیا ہے، فلاں جگہ گیا، لیکن میں جا رہا ہوں نا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ، نہ نماز نہ دولت، کچھ نہ ساتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ تو یار پلیز اپنی زندگی کو سکون سے گزارے، ہیپی گزارے، جو اللہ نے دیا اس پہ خوش رہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو پریشانی نہ دے، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن جائے نا آپ یار، کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہم نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، کئی ہزاروں ابھی لاکھوں ہمارے یہاں جو ریسکیو کورونا کا بڑا ہوا، میں پھر پلٹ کے وہیں آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت اندر تکلیف ہے یار۔ ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے بڑے چھوٹے جو ہمارے سامنے کھیل رہے تھے، آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ کورونا کا ایسا پرکوپ آیا کہ کسی کو چھوڑ نہیں رہی ہے، ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے، لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے، سڑکوں پہ، گاڑیوں پہ، ٹھیلوں میں، رکشوں میں آکسیجن لگا کر جانیں بچائی جا رہی ہے۔ میں ان کا شکریہ، ان ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان نرسوں، ان وارڈ بوائے کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، ان ہاسپٹل والوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، ان پولیس والوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، ان گورنمنٹ کے لوگوں کا جو کورونا پیشنٹ کو لے کر جا رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، ان کو چتا میں جلا رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حال ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اسی لیے لائف کو ہیپی گزارے، سکون سے گزارے۔ کئی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ اگلے سال تھے، اب نہیں ہے۔ اب اگلے سال پتہ نہیں میں بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، پتہ ہی نہیں نا مجھے۔ میں ابھی آپ کو اسپیچ دے رہا ہوں، ابھی میرے ساتھ کیا ہو جائے میں نہیں جانتا میں۔ اس لیے زندگی کو سیم کے ساتھ، محبت سے، پیار سے گزارے۔ تو یہ مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ بات چلی تھی کہ اب اگلا سال تو رمضان آئے گا، لیکن ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے پتہ نہیں۔ میرا ایک دوست ہے نوجوان، اس کی عمر بس میری عمر کے برابر ہوگی، تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، تھوڑا بڑا ہوگا۔ آج وہ 25 سے 30 دن سے اپنے گھر پہ، رمضان سے پہلے سے وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ ایسا ہو گیا، ایسا تھا، ایسا ہو گیا۔ دوائیاں کر کے، ڈاکٹروں کو دکھا کر گھر والے تھک گئے، ٹھیک ہے؟ ایسے لاکھوں نوجوان ہمارے ملک میں ہوں گے جو بیچارے پڑے ہوں گے، پتہ نہیں کہ پلٹیں گے کہ بھی نہیں پلٹیں گے۔ بہت حال خراب ہے۔ تو اللہ کرے کہ آنے والا رمضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہم لوٹیں، ہے نا۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رمضان کے صدقے اس کرونا وائرس سے، یہ جو بیماری ہے، جو وبا، یہ جو پرکوپ آیا ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا لے، اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ جڑ سے مٹ جائے، یہ کہیں اتنی دور چلی جائے نا کہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، بس میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اب چلتے کچھ باتیں رمضان کے بارے میں بتا دوں۔ یہ رمضان کا روزہ، پتہ ہی ہے آپ سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بلکہ مسلمان ہی نہیں، بلکہ کئی ایسے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں جو روزہ پسند کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کئی ایسے بھائیوں کو، کئی ایسی بہنوں کو جو مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے، روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ماشاءاللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ہمیں افطاریاں پرووائڈ کیا جاتا ہے، ہمارے ہندو بھائی بہن ہمیں افطاریاں بیچتے ہیں، جوس کی بوتلیں بیچتے ہیں، ہمیں پھل فروٹ بیچتے ہیں کہ آپ روزہ سے آپ کھولیں۔ یہ تو ہمارا ملک ہے یار، ہاں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہمارا سونا ملک ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو بد نظروں کے بد نظری سے بچا کر رکھے۔ سکون والا ملک ہے ہمارا، سونے کی چڑیا ہمارا ملک ہے، محبت ہماری پہچان ہے، پیار تو ہماری سبھیتا میں ہے یار، ہے نا۔ پریم سے، پیار سے رہنا یار، کیا جھگڑا، کیا لڑائی، کب کسے لڑو گے، کس کو مارو گے؟ یہ بھی اپنا گال ہے، یہ بھی اپنا گال ہے یار، چھوٹ تو لگے گی نا۔ ختم کرو یہ جاتی وادی، ختم کرو یہ دھرم کا جھگڑا یار، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے، پلیز یار، بہت حالت خراب ہے ہماری۔ مت لڑو یار، پیار بانٹو، محبت بانٹو، پریم بانٹو یار، لڑائی جھگڑا دی آپس میں ختم کرو، یہ بھید بھاؤ ختم کرو، یہ اونچی نیچ ختم کرو یار، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، ان کو ان پڑھ تھے، ان کو علم نہیں تھا، ان کے پاس شکچھا نہیں تھی۔ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نا، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس لیے پلیز رمضان کے مہینے میں کچھ میسیج دے رہا ہوں، پلیز میرے میسیج کو سمجھیں آپ، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں افطاریاں، سحری ہمارے غیر مسلم بھائی بہن پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں پیغام، ہمیں وش کرتے ہیں رمضان کا، ہیپی رمضان کا وش کرتے ہیں باقاعدہ،
ہمیں عید ہیپی عید، ہم ہیپی دیوالی ہیپی عید کا ہمیں وش ملتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی مل کر سارے ہم منا ہی رہے ہیں نا، خوشی خوشی۔ یہ میں کھل کے بول رہا ہوں، یہ چند دلال نیتاؤں کی حرکت ہے جو ہمیں آپس میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے دلال نیتاؤں سے ہمارے ملک کو بچا کر رکھے۔ میں ایک دم صاف بات کرنے والا آدمی ہوں بھیا، سیدھا آدمی ہوں، سمپل آدمی ہوں، سچ بولنے والا ہوں، سچ کو پسند کرتا ہوں۔ 2 نمبر کام نہ کبھی سیکھا ہے، نہ 2 نمبر کام کبھی آیا ہے۔ جو ستیہ کا پیغام ہو تو پہنچاؤں گا، اللہ کرے کہ آپ قبول کر لیں۔ تو اسی رمضان کے مہینے میں جہاں رمضان کا روزہ رکھنا ہے وہیں مسلمان زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ واٹ از زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ دنیا میں آپ جو بھی آمدنی کرتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں آپ، تو اس میں آپ کو گورنمنٹ کو، اگر آپ کی کمائی بہت زیادہ ہے تو حساب ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک ٹیکس نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ زکوٰۃ آپ کتنا کما رہے ہیں اس پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ روز 1 لاکھ کما رہے ہیں، پھر اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے پڑوسیوں پہ، غریبوں پہ خرچ کر دے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 سال آپ نے کمایا پھر خرچ کیا، کمایا پھر خرچ کیا، کمایا پھر خرچ کیا، اب سال بھر کے بعد جو آپ کے پاس پراپرٹی بچ گئی ہے، سونا ہے، کچھ چاندی یعنی گولڈ سلور ہے، پھر کچھ رقم آپ کے پاس ہے، روپیز ہے، بینک میں ہو یا LIC میں ہو یا کسی اکاؤنٹ میں ہو یا آپ کے پاس ہو، ان سب کا حساب کرنا پڑتا ہے۔ سپوز دیٹ میرے پاس 3 لاکھ کا سونا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں بتا رہا ہوں 3 لاکھ کا سونا ہے گولڈ، 1 لاکھ کا سلور میرے پاس ہے، 4 لاکھ، 1 لاکھ روپے میرے پاس کیش ہے، تو یوں میری پراپرٹی بن گئی 5 lakhs۔ تو 5 lakhs میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%۔ جی اب آپ کے پاس جتنا بھی، کسی کے پاس 5 لاکھ ہوگا، کسی کے پاس 10 لاکھ ہوگا، کسی کے پاس 1 ہی لاکھ ہوگا، کسی کے پاس کروڑوں بھی ہوں گے، تو جس کے پاس ہر سال، اچھا یہ ایک بار نہیں، جب تک آپ زندہ ہے ہر سال آپ کو اپنے مال کا حساب نکالنا پڑے گا۔ اس میں کیا کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی، گولڈ، سلور اینڈ روپیز۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور بزنس کا سامان آپ کی دکان میں لاکھوں کا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سب کو کیلکولیٹ کر کے جو بھی بنتا ہے، 2 لاکھ بنتے ہو، 4 لاکھ بنتے ہو، 5 لاکھ بنتے ہو، 10 لاکھ بنتے ہو، 1 کروڑ بنتے ہو، جتنا بھی اس کا 2.5% آپ کو نکال دینا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 1 لاکھ میں 25,000 روپیہ، 1 لاکھ میں 97,500 روپیہ آپ کا ہے اور 2,500 روپیہ یعنی 2,500، ٹھیک ہے، یہ غریبوں کا ہے، یہ آپ کا ہی نہیں، جتنا بھی ہے اس کا 2.5% نکالیں گے، اور غریب جو ہے ان کو آپ ہیلپ کریں گے، ان کو آپ دیں گے تاکہ وہ غریب بھی سکون سے عید منا سکے۔ بہت سارے غریب ہوتے ہیں بیچارے، سویاں خریدنے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، ہاں مٹھائیاں وہ بھی چاہتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ مٹھائیاں کھائے، کپڑے پہننے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو آپ اگر زکوٰۃ کی صحیح رقم نکال کر اس غریب کو دیں گے تو اس غریب کا وہ غریب کا بچہ بھی نیا کپڑا پہنے گا، اس غریب کے بچے میں بھی گھر میں بھی کم سے کم عید کے دن ایک اچھا کھانا بن کر وہ کھا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ ہے 2.5%، اور سال میں 1 بار آپ کو اپنے مال کا گولڈ سلور اور جو آپ کی دکان کا سامان ہے بزنس کا یا جو منی آپ کے پاس ہے سب کو جوڑ کر اس کا 2.5% جو نکلتا ہے اس کو نکال کر غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو، بیواؤں کو، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو غریب ہے، ایک دم کمانے والے تو ہے لیکن ان کے پاس اتنا ہے نہیں وہ جس سے اپنا زندگی گزار سکے، تو ان کی مدد کرے، یہ ہے زکوٰۃ۔ اچھا زکوٰۃ کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتا ہے ماہ رمضان میں، اسے فطرہ بولتے ہیں۔ فطرہ جو ہمارے شریعت کے حساب سے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ کم سے کم جو لیبل ہے وہ ہے 245 گرام گیہوں کا جو ریٹ ہو رہا مارکیٹ میں، وہ اتنا نکال کے آپ کو لینا پڑے گا۔ اچھا زکوٰۃ جس کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، اب جیسے میرے گھر میں مان لیجئے میں ہوں، میری مدر ہے، میری وائف ہے، میری سسٹر ہے، مان لیجئے سپوز دیٹ 4 لوگ ہم لوگ گھر میں، تو میری مدر کماتی نہیں ہے، میری وائف کماتی نہیں ہے، میری سسٹر کماتی نہیں ہے، کمانے والا میں ہوں، تو میں پھر سارے گھر کا حساب نکالوں گا اور پھر زکوٰۃ کا جو بھی رقم بنتا ہے وہ غریب کو میں تقسیم کروں گا۔ لیکن فطرہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو دینا چاہیے۔ اگر ایک گھر میں 20 لوگ ہیں تو 20 لوگ کا فطرہ نکلنا چاہیے۔ کتنا ہوگا فطرہ؟ تو ایک آدمی کا فطرہ کم سے کم وہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کا جو ریٹ ہوگا مارکیٹ میں آٹے کا وہ نکالنا ہے۔ تو اس بار دارجلنگ شہر میں جو ایک فطرے کا رقم نکلا ہے وہ 60 روپیہ ہے، ایک بندے پر 60 روپیہ 60 روپیز نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو 6 5 30 300 روپیہ۔ ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، اگر 10 لوگ ہیں تو 60 کر کے 600 نکل گئے، وہ 600 روپیہ اگر آپ کسی غریب کو اٹھا کر فطرے کے نام پہ دے دیں گے تو اتنا تو ہے کہ وہ غریب عید کے دن سیویاں کھا لے گا، اپنے بچوں کے ساتھ کم سے کم ½ کلو بہترین چاول گوشت کے ساتھ تو کھا لے گا وہ۔ 600 روپیہ میں اتنا تو عید کی خوشیاں تو اس کی بن سکتی ہے،
ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ جس کے پاس مال و دولت ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، پیسے ہے، منی ہے، وہ نکالے 2.5%، اور فطرہ ہر مسلمان کو نکالنا چاہیے۔ کتنا؟ ابھی اس بار جو اعلان ہوا ہے وہ 60 روپیہ کا، ایک آدمی کا 60 روپیہ۔ کوئی زیادہ اگر دینا چاہے تو اس کی بھی صورت ہے، کشمش کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ نکالنا پڑتا ہے، پھر وہ جو ہوتا ہے اس کا نکالنا پڑتا ہے۔ تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ زیادہ نکالے، پھر وہ گیہوں کے چکر میں نہ رہے۔ یہ تو کم سے کم ہے نا، اس سے کم نہیں آ سکتے آپ، اس کے اوپر بہت سارے معاملہ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یوں ماہ رمضان کا روزہ ہو گیا، یوں زکوٰۃ ہو گئی، فطرہ ہو گئی، ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد اب عید آ رہی ہے۔ اب عید آ رہی ہے۔ عید پورے رمضان کوشش کرنے، محنت کرنے کے بعد جب ایک بندہ اسٹرگل کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جب اسے کامیابی ملتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے وہ۔ یا کوئی بچہ جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کے جو گارجین ہوتے ہیں، اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اس بار اگر تم نمبر 1 آؤ گے نا تمہیں لیپ ٹاپ تحفے میں گفٹ میں دیا جائے گا۔ تو بچہ پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاپا میں اس بار مادھمک میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا، مجھے بائک دینا ہے آپ کو۔ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ماں باپ بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر تو ٹاپ کر کے دکھائے گا تو تجھے ہم بائک دیں گے۔ اسی طرح ماہ رمضان یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ملی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ماہ رمضان کو اگر صحیح سے گزار لو گے جس طرح میں نے گزارنے کو کہا ہے، میں تمہیں عید کی خوشیاں عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ہمیں عید کا معنی ہے خوشی کا دن۔ جی، عید کا معنی خوشی کا دن۔ اچھا، عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن چند کام ہیں جو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عید کے دن آپ کو غسل کرنا چاہیے، نہانا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو نئے کپڑے پہنے آپ، نئے کپڑے نہیں پہن سکتے تو کم سے کم پرانے کپڑے دھلے صاف کپڑے پہنے، کیونکہ عید کے دن نماز پڑھنی ہے نا آپ کو۔ اچھا، جو مسلمان کبھی نماز نہیں پڑھتا، ویسے ہمارے یہاں مذہب میں روزانہ 5 وقت کی نماز ہے۔ فجر انہیں بھور میں ایک دم سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک نماز ظہر کی ہوتی ہے، وہ دن میں ہوتا ہے 12:30-1 بجے قریب، پھر ایک عصر کی نماز ہوتی ہے، وہ 4، 4:30، 5 بجے کے قریب ہوتا ہے۔ موسم کے حساب سے جیسے ٹھنڈی گرمی بڑھتی ہے ویسے ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارا جو بھی کام ہے وہ سورج کے حساب سے ہوتا ہے، نکلنے اور ڈوبنے کے حساب سے۔ پھر مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے فوراً بعد، ایک دم سورج ڈوبا اور مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عشاء کی نماز سورج ڈوبنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد، جو 8 بجے، 8:30 بجے، 7:30 بجے ہم پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھتے ان کی کم نصیبی ہے، اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھرم کا کام تو کرنا چاہیے نا۔ اور پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کا، فرائیڈے، ٹھیک ہے؟ اس دن ایک جو نماز ہے وہ اور برکت والی نماز ہے۔ پورے دنوں کا جو سردار ہے، جو مین ہفتے کا جو برکت والا دن ہے وہ جمعہ ہے، جمعہ کی نماز آتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے جو جمعہ تک نہیں پڑھتے۔ میں ان کو پیغام دوں گا کہ وہ جمعہ بھی پڑھے، 5 وقت بھی پڑھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عید کا دن ایسی خوشی کا دن ہے، ایسی برکت والا دن ہے کہ جو مسلمان کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی عید کے دن آ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو عید کے دن اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں بھی نا تب بھی عید ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے؟ لیکن خوشی کا دن ہے تو خوشی منانا چاہیے۔ تو عید کے دن جو مین چیزیں ہیں وہ 2 رکعت نماز ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہے، چاہے 4 ہو، 4 لاکھ ہو، یا 4 کروڑ ہو، یا 40 کروڑ ہو، عید کے دن وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر، سجدے میں جا کر ہم ایسے کرتے ہیں، جھکتے ہیں نا، تو ریسپیکٹ دیا ہم نے ان کا ادب کیا، تو شکر ادا کیا، یوں جھکتے ہیں ہم۔ تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ پورا وجود، پورے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اور پورا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عید کی خوشیاں عطا فرمائی، خوشی کا دن دیا۔ تو عید کے دن نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اب بھی فی الوقت ہم کورونا کی مصیبت سے جوجھ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں۔ ابھی کل انجمن والوں کو اور ہمارے امام صاحبائن اور ہمارے مؤذن صاحبان جو ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو بلا کر آئی سی صاحب نے بھی کچھ میٹنگ کی تھی، مجھے بھی دعوت تھی لیکن میرے پاؤں میں کچھ چوٹ تھا تو میں جا نہیں پایا۔ تو میٹنگ ہوئی کہ بھائی عید منائیں، خوشیاں بھی منائیں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن نیموں کا بھی پالن کریں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں، ہے نا، کیونکہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کورونا کا قہر پرکوپ بڑھ رہا ہے۔ نمازیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن احتیاط کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، ایسے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اتنی زیادہ، اور میں بھی کہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سیم کے ساتھ، سکون کے ساتھ عید منائیں، عید کی خوشیاں منائیں، لیکن عید کی خوشیاں اس طرح نہ منائیں کہ کسی کو تکلیف ہو جائے۔ عید کی خوشیاں اس طرح منائیں کہ کوئی تکلیف نہیں ہو تو آپ کو دیکھ کر مسکرا دے وہ، ٹھیک ہے؟ نمازیں ہوں گی، اور ایسی حساب سے جو بھی ہمارے امام صاحبان نے، ہمارے مؤذن صاحبان نے، یا جو کمیٹی والوں نے جو باتیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آ کر بتایا انہوں نے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ عید کی نماز سکون و عافیت کے ساتھ، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، ہاں، تھوڑا سا دوری بنا کر، اور جتنی کی ترکیب بنی ہے
جتنے کی اجازت ملی ہے انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے نا، ہم انشاءاللہ عید کی نمازیں پڑھیں گے، لیکن اس طرح پڑھیں گے کہ دوریاں بھی ہو، گیدرنگ بھی نہ ہو، آسانیاں بھی ہو، عید کی نمازیں بھی ہو جائیں، ہماری خوشیاں بھی ہو جائیں، سویاں بھی کھا لے، اور ساتھ ہی ساتھ کورونا کے پرکوپ سے بھی ہم بچ جائیں، کورونا کے معاملات سے بچ جائیں۔ اور پلیز جو بھی اسلامی بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہ ماسک ضرور لگا کر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کہو گے یار کہ یہ تو بغیر ماسک کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ ماسک نہیں ہے، سب کو ماسک کی دعوت دے رہا۔ میں ابھی سنگل بیٹھا ہوں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیمرہ مین بھی مجھ سے کافی دور بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے ماسک نہیں لگایا، ورنہ میں باہر نکلتا ہوں یہاں سے تو میں ماسک لگا کے ہی نکلتا ہوں۔ اور پاؤں کی چوٹ کی وجہ سے میں 15 دن سے بازار ہی نہیں گیا، تو میں محلے میں رہتا ہوں، مسجد سے بس نیچے سے اوپر۔ تو جو بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے، پلیز صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کر آئے، جو ترکیب بنی ہے اسی طرح، اور ماسک آپ ضرور لگائیں، ٹھیک ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، آپ ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، آپ نمازیں بھی ہو، سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو، اور کورونا سے جنگ بھی ہو، کیونکہ ابھی ہماری جنگ کورونا کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں جیتنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سے تدبیر میں کامیاب ہو جائے کہ کورونا ہم سے دور ہو جائے۔ پھر جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ سارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عید کی خوشیاں مبارک ہو، اور آخر میں پھر یہی پیغام ہے، ہم سب مل کر دعا کریں، پریئر کریں، پرارتھنا کریں کہ اللہ اس کورونا کے پرکوپ سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں خوشی خوشی عید منانے اور سارے تہوارات خوشی خوشی منانے، اور پھر وہی بہار ہے، وہی سکون، وہی جو ہمارا معاملہ تھا، پیار محبت تھی، پھر سے پلٹ کر آ جائے۔ کورونا نے سب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، بیٹا ماں سے دور ہو گیا، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بیوی شوہر سے دور ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ کورونا ختم ہو جائے تاکہ ہم سب قریب ہو جائے، بیماری بھی ختم ہو جائے، یہ لاک ڈاؤن بھی ختم، بیماریاں ختم ہوگی تو لاک ڈاؤن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن زبردستی نہیں لگایا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہے، مجبوری میں لاک ڈاؤن لگایا، ہم کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے، اگر تھوڑا سا یہ ٹائمنگ آگے پیچھے نہیں کریں گے تو بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بہت بڑھ رہی ہے بیماریاں۔ ہمیں خود ہر کوئی، میں آپ سے آخر، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، جو سوشل سروس والے سنستھا والے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنا کام کیجیے، اپنی ذمہ داری خود نبھائیے، خود اپنے آپ کو سیو کیجیے، آپ اپنے بچوں کو سیو کیجیے، ماسک لگائیے، سینیٹائزر کا ہو سکے تو استعمال کیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر میں بھی آپ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک رہیے، صاف صفائی بہت ضروری ہے۔ اس موسم میں آپ ٹھنڈے پانی نہ پئیں، ٹھنڈے کوئی ایسی چیز مت پیجیے، آپ کوئی ایسی ٹھنڈی چیز مت کھائیے جس سے آپ کو سردی کھانسی بخار ہو، پھر وہ آگے بڑھ کر کچھ اور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو حال ہو گیا کہ کسی کو کھانسی بھی آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ کورونا ہو گیا اس کو، اس کے قریب کوئی نہیں ہے، تو ٹھنڈی بوتلیں نہ پئیں، آپ کولڈ ڈرنکس نہ پئیں، آپ ابھی کوئی ایسی چیزیں نہیں کھائیں جس سے آپ کو سردی بخار آنے کا ڈر ہو۔ تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ، آپ اگر سیو رہیں گے تو آپ کی وجہ سے دوسرا بھی سیو رہے گا، آپ اگر کسی مصیبت میں پڑ گئے تو آپ کے چکر میں دوسرا بھی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ایسا نہ کرے کہ آپ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے؟ تو عید کی خوشیاں بھی ہیں، رمضان کی خوشیاں بھی ہیں، ہم رمضان کی خوشیاں بھی منائیں گے، عید کی خوشیاں بھی منائیں گے، لیکن پہلے ہم یہ پرارتھنا کریں گے، ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں کورونا سے بچا لے۔ جب اس سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی خوشیاں بہت دھوم دھام سے منائیں گے، عید کی خوشیاں بھی دھوم دھام سے منائیں گے۔ عید کی خوشیاں تو منا رہے ہیں لیکن دل میں وہ خوشی نہیں ہے، کیونکہ جس ملک میں روزانہ ہزاروں لوگ کورونا کے پرکوپ سے مر رہے ہوں، جس ملک میں، جس دیش میں چتاؤں کی لکڑیاں نہیں مل رہی ہو، جس ملک میں بلڈوزر سے جنازے کو، لاش کو اٹھا کر گڈھے میں ڈال دیا جا رہا ہو، اس ملک والے کس طرح عید کی خوشیاں صحیح سے منا پائیں گے؟ ہم عید کی خوشیاں اس لیے منائیں گے کہ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ ہم عید منا کر اسی رب سے دعا کریں گے، یا اللہ جس طرح تو نے عید کی خوشی دی ہے اسی طرح عید کی خوشی کے دن صدقے ہمیں زندگی بھر کی خوشی عطا فرما دے، ہمیں ہر غم سے، ہر ٹینشن سے دور کر دے تاکہ ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر یہ کورونا ختم ہو جائے نا، میں اب سچ بول رہا ہوں، اگر یہ کورونا ختم ہو جائے تو ہماری عید ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں کورونا مکت عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں میں ان سے پھر گزارش کروں گا اپنی زندگی کو سیکیور اور سیف گزارے، ماسک لگائے، سینیٹائزر کا استعمال کرے، صاف صفائی رکھے، گرم پانی کا استعمال کرے، کھانے پینے میں بہت صفائی، گھر میں صفائی سب کچھ ہے، صفائی نہیں ہوتی تو بیماریاں بہت ساری آتی ہیں۔ اللہ میں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو، دھنیہ واد کہ آپ نے میری باتوں کو سنا۔ اللہ پاک اس مقدس مہینے کے صدقے، آنے والے عید کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں کورونا وائرس سے نجات دے دے، اور ہمیں سکون و عافیت کے ساتھ اپنے ملک ہندوستان میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم، گڈ بائے۔